بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جتنے تک میری معلومات ہے، مجھے علم ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہم نے کسی سیاسی جماعت کو فتنہ نہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتنہ ہے۔ مسلک لیول پہ، مذہبی لیول پہ تو بہت سارے فتنے ہم نے سنے ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت سارے فتنے موجود ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگانا کہ یار یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اور اس ٹائم پی ٹی آئی کو ہر مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت فتنہ ڈکلیئر کر چکی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس فتنے کے جو ہینڈلر ہیں، گئے بگئے اس کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو شواہد آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یقیناً جو بھی آدمی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جھوٹیا کسی کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا ہے اگر وہ یہ ویڈیو سنتا ہے پوری۔ تو اگر جھوٹیا کوئی نہیں سن رہا ہے تو جو بھی میرا یہ ویڈیو سن رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو سنو، اور اس میں جو ثبوت، لیٹسٹ ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ کسی دوست، رشتہ دار جھوٹیوں کے سامنے اس کو بٹھاؤ کہ یارا آپ عمران خان کی دیوانے صحیح، لیکن ایک 10 منٹ 8 منٹ ٹائم نکال کے یہ ویڈیو سن لو اور اس کا جواب دے دو، تو یقیناً اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، عمران خان کو سب لوگ فتنہ تو ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو آدمی فتنہ کیوں کہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی جو سادہ سمپل سی نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص کے یعنی کہ باطل عقائد ہو گئے یا باطل نظریات ہو گئے، وہ سب واضح ہونے کے باوجود بھی جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بالکل آنکھیں بند ہی کر لیں، بس ان کے آنکھوں کے سامنے وہ ایک ہی اس کا لیڈر ہو، وہ اس کی ہر برائی، ہر غلط کام ان کو اس کا نظر نہ آئے، اور وہ عقیدت اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ کہیں کہ بس یار نعوذ باللہ اوپر خدا اور نیچے ہمارا یہ لیڈر ہی ہے یا پیر ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان میں یہی حالت ہے، وہ عمران خان کے علاوہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن عمران خان کے اوپر علماء کرام کی طرف سے اب مذہبی جو سیاسی لیڈر ہیں نا، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جو اس ٹائم جو حالات بن گئے ہیں وہ بھی صاف نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی صورت میں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سسٹم قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو مائنس کے چکر میں تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب ناظرین، جو عمران خان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگتے ہیں، اس میں سب سے بڑا الزام لگتا ہے کہ قادیانی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مغرب لوگ اس کو، یہود و نصارہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں بھی کئی ویڈیو بناتا ہوں تو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ خدا را ہم کو سیاسی مخالفت کی وجہ سے یا سیاسی ہمارے حریف کی وجہ سے ہم کسی کے اوپر الزام لگا کے ہم اپنی قبر خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ شواہد، کچھ ثبوت ایسے آتے ہیں کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ عوام تک پہنچانا کہ یار خدا را عوام اس فتنے سے محفوظ رہے۔ تو اسی طرح آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک یعنی کہ قادیانی فرقہ ہے، ایک اس کا ہے یونس الگوہر، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن ابھی اس کا ایک لیٹسٹ بیان آیا ہے، تو میں یقین مانے ناظرین کہ میں 3 کلپ آپ لوگوں کے سامنے جوڑ کے رکھوں گا، کیونکہ ایک لنک تو بائی چانس ہو سکتا ہے، 2 بائی چانس ہو سکتے ہیں، 3 یا پلس بائی چانس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا آپس میں ضرور کوئی نہ کوئی تعلق لنک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین سنو کہ جو پہلے جو کلپ میں رکھتا ہوں کہ جو یونس الگوہری قادیانی ہے وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور عمران خان کے علاوہ پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر اس کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے وہ آپ لوگوں کے میں سامنے رکھوں گا۔ پہلے سنو ناظرین۔ یہ مائٹی میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تعمیر، یہ چند نعروں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے عمران خان، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے نا، یہ میگا پروجیکٹ ہے، عمران خان کک سٹارٹ ہے، وہ ایک سٹارٹ کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، یہ سب کام ہم نے کرنا ہے، عمران خان کو ہم نے صرف استعمال کیا ہے۔ سنتے آگے سن دو جی۔ ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا، اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں۔ ہم نے آج تک کسی سیاستدان کے منہ، تعریف تو دور کی بات، اس کے منہ تک ہم نے تھوکا بھی نہیں ہے۔ آگے یہ غلیظ گالی نکالتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے کسی بھی سیاستدان کو آج تک سپورٹ نہیں کیا۔ ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔
ہم نے عمران خان کی یعنی کہ سب سیاستدانوں کو یہ گالی نکال رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے عمران خان کی جو سپورٹ کا اعلان کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ظلم کی داستان ہے جو قادیانی تحریک چلی تھی. یہ ظلم کی بہت بڑی داستان ہے، اس لیے ہم عمران خان کو، اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں قادیانیوں کے ساتھ عمران خان کے، اس نے کہا تھا. اچھا اس نے تو واضح کر دیا، لیکن جب عمران خان حکومت میں آیا اور اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا کہ میں ریاست مدینہ کے اصول پہ پاکستان کو بناؤں گا، تو اس ریاست مدینہ کے حوالے سے اسی یونس الگوہر نے عمران خان کو کیا مشورہ دیا اور عمران خان نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. یہ سنو، پھر اس کا جو لیٹسٹ بیان ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب، ہم دل و جان سے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تصوف کا رنگ بھی اپنی باتوں میں ملا لیں، کیونکہ بغیر تصوف کے آج مدینہ بھی مدینہ نہیں رہا. تم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہو. جب سے مدینے والوں نے تصوف چھوڑا ہے، مدینہ وہ مدینہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کا مدینہ تھا. ناظرین، یہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان کو اس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا جو تڑکا لگاتے ہیں، جو اسلامی ٹچ دیتے ہیں، تو آپ کو تصوف کا بھی تھوڑا بہت تڑکا لگانا چاہیے، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. جس طرح پنکی پیرنی کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ عمران خان آپ نے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کی جو سیاست ہے نا کرنی ہے، مذہبی ٹچ ایسا دینا ہے. اب یہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان آپ نے ریاست مدینہ کا جو نام لیتے ہیں نا، ویسے لوگ یقین نہیں کرے گا. آپ نے تصوف یعنی کہ جو اصل ریاست مدینہ میں جو سلطنت عثمانیہ تھے، یعنی کہ جو بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تصوف کے اوپر زیادہ یقین کرتے ہیں. تو آپ نے وہ تڑکا لگانا ہے تاکہ حقیقی معنوں میں لوگ یہ سمجھے کہ یار واقعی یہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. تو اس کا افتتاح عمران خان نے القادر یونیورسٹی میں کیا ہے، جو ایک ٹرسٹ کے نام پہ بنائی گئی ہے، جو ایک چندے کے نام پہ چلی جائے گی. وہ کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو منصوبے چینج ہو جاتے ہیں. اور اس القادر یونیورسٹی میں عمران خان نے جو افتتاح کیا تھا، اس کی تقاریر سن لو یا اس القادر یونیورسٹی کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو تو وہ اس میں تصوف کی تعلیم دی جائے گی. اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہاں وہ مذہبی اسکالر تیار کیے جائیں گے جو بدقسمتی سے 75 سال میں پاکستان میں ہم کو وہ مذہبی اسکالر نہیں ملے ہیں. یہ عمران خان کا، اور اس کے اوپر ابھی اسکینڈل بھی آ گیا ہے، یعنی کہ وہ جو ملک ریاض سے زمین لی گئی ہے، یعنی کہ اس کی زمین کے اوپر بھی بڑھا ہے. یعنی کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر اس نے عمل بھی کیا ہے عمران خان نے. اب یہ چل رہے، اب اس کا لیٹسٹ بیان آیا ہوا ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ عمران خان نعوذ باللہ اس میں امام مہدی علیہ السلام کے یعنی کہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. یہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. اس کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں انصاف پر دیں. تو اب عمران خان جو ہے، جو تحریک انصاف چلا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ امام مہدی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا کیا مطلب؟ امام مہدی نے انصاف پوری دنیا میں بھرنا ہے، عمران خان تحریک انصاف چلا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ امام مہدی کے قافلے سے ان کا تعلق ہوگا؟ ناظرین، اس نے ذکر کیا کہ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں انصاف کام کریں گے. اور کیا عمران خان انصاف کی بات نہیں کرتا ہے؟ کیا وہ تحریک انصاف نہیں چلا رہا ہے؟ کیا عمران خان مہدی کے ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہ اس کے گروہ کا آدمی نہیں ہے؟ یہ سب کچھ کیا کہنا کہ عوام کو یہ کہنا کہ عمران خان امام مہدی ہے، نعوذ باللہ یا امام مہدی کے، اور اس کی جو کرتوت ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں. تو ناظرین، ایسے کسی کو کوئی فتنہ نہیں قرار دیتا ہے. کبھی آج تک پاکستان میں کسی سیاسی حریف نے اپنے سیاسی حریف کو فتنہ نہیں قرار دے دیا ہے. جو متفقہ طور پر پاکستان کے جو عمران خان کے مخالفین، چاہے مذہبی لوگ ہیں، چاہے غیر مذہبی لوگ ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہیں، چاہے غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ متفقہ طور پر عمران خان کو فتنہ قرار دیتے ہیں. تو ایسے نہیں دیتے، کیونکہ ایک فتنے میں جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ پی ٹی آئی میں پوری پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.